قرآن کریم نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو تقوی کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تقوی عمل نہیں ہے، تقوی مزاج کا نام ہے۔ مزاج، ہمارا مزاج تقوی والا ہو۔ تقوی کا معنی ہے احتیاط کی زندگی بسر کرنا، بچ کر زندگی بسر کرنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ تو یہ مومن سے کہا گیا ہے، کافر سے نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ کو نہ ماننے والوں سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اس طرح احتیاط کی زندگی بسر کرو، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ چونکہ مومن دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تو ان سے کہا گیا ہے جب مانتے ہو تو اس دعویٰ کے مطابق زندگی بھی بسر کرو، جس کو تقویٰ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ پھر تم ماننے والوں میں ہو اور وہ لوگ جو نہ ماننے والے ہیں، تمہاری زندگی اور ان کی زندگی میں ایک باؤنڈری لائن ہونا چاہیے کہ اس لائن سے اس طرف والوں کی زندگی اور اس لائن سے اندر رہنے والوں کی زندگی میں آسمان و زمین کا فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بار بار یہ سمجھایا ہے کہ مومن کی صفات یہ ہوتی ہے، اور مومن ہوتا ہے اپنی صفات سے۔ وہ جب صفات اس کی زندگی میں نہیں ہے تو مومن 4 حروف ہے نا، میم واو میم نون، مومن کسی کا نام رکھنے سے مومن نہیں بنتا، اپنی صفات سے۔ وہ صفات کیا ہے؟ امانت کی صفت ہے، تقوی کی صفت ہے، دیانتداری کی صفت ہے، سچ بولنے کی صفت ہے۔ یہ سب ایمان کے نیچے آ جاتے ہیں، اور ایمان ان سب کا سردار ہے۔ مومن کہلا کر دھوکہ بھی دے، مومن کہلا کر ظلم بھی کرے، مومن کہلا کر خیانت بھی کرے، تو وہ کیا ہے؟ سب کافرانہ صفات ہیں۔ اہل ایمان کی صفات نہیں ہے، نہ حدیث میں کہیں آپ کو یہ ملیں گی، اور نہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی بتا سکتا ہے۔ اس لیے ایمان بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ اس کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جنت جہنم کا کوئی تصور کرے، جہنم کے عذابوں کا تصور کرے، اور موت کے بعد کی زندگی اور اس زندگی میں پیش آنے والی حالات، ہولناکیاں، بندہ جب تصور کرے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جہنم کے اس ابدی عذاب سے نجات دلانے والی چیز ایمان ہے، تو یہ کتنی قیمتی چیز ہوگی۔ اب اس ایمان کے پھر یہ مطالبات، احتیاط کی زندگی گزارنا ایمان کا مطالبہ ہے۔ مومن کہلائے اور دہشت گردی کرے، پھیلائے، جھوٹ بولے، لوگوں کو دھوکہ دے، تو اس سے وہ ایمان نام کا تو رہے گا، کام کا نہیں رہے گا۔ اور اللہ کو کام والا مومن چاہیے، کام والا، سیرت و کردار والا۔ نام سے کچھ نہیں بنتا۔ تو قرآن نے اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ۔ تو مزاج تقوی جب مزاج ہو تو پھر کسی CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ایجنسی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی جب آپ کے اندر خود تقوی موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اور اچھے برے کی تمیز کے لیے مکمل ایک پلانٹ موجود ہے اللہ کی طرف سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس لوامہ۔ اللہ جس بندے کے اندر تقوی ہو، بات تقوی کی ہو رہی ہے، اللہ اس پر زور دے رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ تو تقوی مزاج کا نام ہے۔ بندہ اپنے کولیگ کے ساتھ ہے تب بھی تقوی کے ساتھ رہے، بندہ اپنی ڈیوٹی میں ہے تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، خدا رخی زندگی جسے کہا جاتا ہے، وہ تقوی کی زندگی ہے۔ بار بار یہی زور دے رہا ہے۔ اور جب بندہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ مسائل کا حل ڈال دیتے ہیں، اس کو الہام ہوتا ہے۔ الہام کا سلسلہ جاری ہے، یہ یاد رکھو، وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ الہام اللہ اپنے کسی بندے کے دل میں بات ڈال دے
بس مسئلے کا حل سامنے آ گیا، یہ الہام ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس بندے کے دل میں نیکی کا خیال آ جائے تو سمجھے کہ فرشتے نے خیال ڈال دیا، وہ نیکی کر گزرے، اس لیے کہ دل ایک حال پر نہیں رہتا۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ خیال نکل جاتا ہے، پھر بعد میں قسم قسم کے تصورات پھر آ جاتے ہیں، بندہ نہ وقت دے سکتا ہے نہ مال خرچ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کی طرف سے پھر وسوسہ ہوتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ حق کا مقابلہ کرے، اللہ کے رسول کے طریقے کا مقابلہ کرے۔ تو تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب جڑ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، اللہ نصرت فرماتے ہیں۔ نصرت کس طرح فرماتے ہیں؟ دلی اطمینان عطا کرتا ہے، مشکل حالات میں نکلنے کا راستہ اس بندے کے دلی دماغ میں القاء کر دیتے ہیں، اور پھر جس تکلیف میں بندہ مبتلا ہوتا ہے اس تکلیف کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، سمجھ کر صبر کرتا ہے، وہ ویلا نہیں کرتا، بندوں کے آگے جھولی نہیں پھیلاتا، اس صبر کا اجر اس کو مکمل دیا جاتا ہے، اور اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئندہ کے لیے اس کا وہ تجربہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے جن تجربات کے نتیجے میں وہ کہیں زیادہ موجودہ فائدے سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرتا ہے۔